اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، گزشتہ آڈیو میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کی ایک مختصر جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی مختصر جھلک پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، میری بہت آرزو تھی، میرا ایک شوق تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ایک حدیث قدسی کے مفہوم کے مطابق اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، رب محمد کے طور پہ پہچانا جائے، تو اس لیے اس نے یہ کائنات تخلیق کی۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو کم از کم یہ ضرور اندازہ ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کی ہر شے تخلیق کی، ہمیں تخلیق کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ جن کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یقیناً ہم مکمل طور پر تو احاطہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا ایک آئیڈیا، کچھ سیدھا باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ مکی زندگی میں ہم نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ میرے اچھے سامعین، اللہ کریم کا حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ہے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 3 دن راستے میں غار ثور میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد 9 دن سفر کر کے ایک غیر معروف راستے کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا آئے ہیں۔ قبا یثرب سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف کی بجائے غیر معروف راستہ اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ کے حکم پر ہجرت کرنے والے مسلمان یثرب اور قبا میں قیام پذیر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہو کہ اب مکہ میں تقریباً کتنے لوگ موجود ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ مرد تو سارے کے سارے تقریباً ہجرت کر چکے ہیں، یا تو یثرب یا پھر حبشہ۔ خواتین ابھی بھی مکہ میں موجود ہیں، اور خواتین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جو کفار ہیں، جو قریش مکہ ہیں، ان کی اصل جنگ مردوں سے ہے، ان کو اصل پرابلم مردوں سے ہے، اور یہ اس زمانے کے جو قبائل تھے ان کی روایات تھیں کہ عام طور پہ وہ خواتین کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی مکہ میں ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتیں سونپی ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ہجرت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں کلثوم بن ہدم کے گھر پر رکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر ادھر ادھر پھیل گئی ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان میں یہودی بھی شامل ہیں جو الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے مطابق آخری نبی کے انتظار میں یہاں آباد ہوئے۔ یہودی رسول اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اس کے متعلق اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں فرماتا ہے، وہ میرے رسول محمد کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آنے والے یہودیوں میں ان کے سب سے معزز عالم حسین بن سلام بھی شامل ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے ہیں جن کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس
ہو ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سنتے ہی حسین 79 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ بن سلام رکھ دیا ہے۔ ان کے ایمان لانے پر جبرائیل اللہ کریم کی وحی لے کر آئے ہیں، جو سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 10 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے متعلق بتایا ہے، جنت میں داخل ہونے والا 10واں شخص عبداللہ بن سلام ہوگا۔ میرے اچھے سامعین، اس وقت یثرب میں عرب لوگوں کے 2 بڑے قبیلے ہیں۔ یاد رہے، عرب کے 2 بڑے قبیلے ہیں۔ ان قبیلوں کے نام بنی اوس اور بنی خزرج ہیں۔ یہ دونوں قبیلے ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جس کا فائدہ یثرب میں رہنے والے یہودی اٹھاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یثرب میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد ہیں؟ تو جناب، یثرب میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد ہیں۔ ان کے نام اور پیشے کچھ یوں ہیں: بنی قریظہ، اور ان کا پیشہ یہ ہے کہ یہ چمڑے کی مصنوعات کا کام کرتے ہیں۔ قریظہ دراصل ایک درخت کا نام ہے جس کی چھال، چمڑا اور دوسری چیزیں رنگنے کے کام آتی ہیں۔ ایک اور قبیلہ ہے بنی نزیر۔ نزیر کے معنی ہیں تازہ پتے۔ اس قبیلے کا کام کھیتی باڑی کرنا ہے۔ تیسرا قبیلہ ہے بنی قینقا۔ قینقا کے معنی ہیں سونار۔ اس قبیلے کا کام سونے کے زیورات اور برتنوں سے متعلق ہے۔ یثرب میں رہنے والا یہ سب سے امیر قبیلہ ہے۔ یہودی یثرب میں آباد تو آخری نبی کے انتظار میں ہوئے، لیکن جب اللہ کا رسول ہجرت کرنے کے بعد یہاں آ گیا تو انہی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب اور اس کا چھوٹا بھائی ابو یاسر بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبا آنے کا سن کر ان سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دونوں بھائی اب آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ابو یاسر کہتا ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ حیی بن اخطب: خدا کی قسم ہاں۔ ابو یاسر: پھر کیا ارادہ ہے؟ حیی بن اخطب کہتا ہے، دشمنی۔ خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا اس سے دشمنی کروں گا۔ یہودیوں کو حسد اس بات سے ہے کہ نبوت بنی اسحاق یعنی بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ میرے اچھے سامعین موجود تھے جو حق اور سچ کی تلاش میں رہے۔ ایسا ہی ایک شخص آگ کی عبادت کرنے والے گھرانے میں ایران میں پیدا ہوا۔ اس کا نام روزبہ خوشنودان ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ میرے اچھے سامعین بات ہے کہ یہ روزبہ خوشنودان اصل میں ہیں کون؟ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ روزبہ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ دین حق کی تلاش میں ملکوں پھرتا رہا، یہاں تک کہ اسے غلام بنا لیا گیا۔ روزبہ زندگی کے 38 سال اور اپنی آزادی کی قیمت دے کر آخری نبی کی تلاش میں بالآخر یثرب پہنچ گیا۔ مسیحی راہبوں نے اسے آخری نبی کی 3 نشانیاں بتائی تھیں جو روزبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آ گئیں۔ روزبہ کو عیسائی راہب نے وہ 3 نشانیاں آخری نبی کی کون سی بتائی تھیں؟ نمبر 1، آخری نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ نمبر 2، آخری نبی ہدیہ قبول کرے گا۔ نمبر 3، آخری نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ روزبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تینوں نشانیاں دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تاریخ روزبہ خوشنودان کو سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دے کر آئے تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذمہ داری لگائی کہ قریش کے لوگوں کی امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ان کے مالکان تک پہنچا کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ علی نے تمام امانتیں لوگوں کو اگلے 3 دن میں واپس کی اور پھر 10 دن پیدل چل کر یثرب کے قریب واقع قبا کی آبادی میں پہنچے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود ہیں۔ اگر ہم اس وقت کے یثرب کی بات کریں تو اس وقت یثرب میں 2 طرح کے عرب رہتے ہیں۔ ایک وہ جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں،
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کا نام دیا ہے، دوسرے وہ عرب جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ بنی اوس اور بنی خزرج رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے اپنے ایک سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ اس کی تاج پوشی کے لیے بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے عبداللہ بن ابی کی اہمیت ختم ہو گئی اور اسے بادشاہت نہ مل سکی۔ میرے اچھے سامعین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو اس ہجرت نے دنیا کو ایک نیا کیلنڈر دیا ہے۔ اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شہر بدلا تو کائنات کا ہر حوالہ بدلتا چلا گیا۔ اس کے بعد نازل ہونے والی قرآن مجید کی صورتوں کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے پر یہ بات پھیلا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بات اس لیے پھیلائی ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ قبا میں قیام کے دوران رسول اللہ نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس مسجد کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا۔ رسول اللہ کی دنیا میں آمد سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ تبا کا گزر یثرب سے ہوا۔ اسے علماء دین نے بتایا کہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے اس جگہ آباد ہوگا۔ تبا بادشاہ نے اپنے ساتھ موجود علماء کو اس شہر میں بسنے کا حکم دیا۔ تبا نے ان علماء کے لیے یثرب میں گھر تعمیر کروائے۔ ان میں سب سے بڑے عالم کو ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ میرے اچھے سامعین، ہوا یہ کہ وہ خط اب نسل در نسل چلتا چلتا خالد بن زید کے پاس ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی ہے تو وہ خط خالد بن زید کے پاس ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ خالد بن زید اصل میں کون ہیں۔ آپ ان کے نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ خالد بن زید نے یہ فیصلہ کیا کہ خط مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا جائے۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ میرے اچھے سامعین، اللہ کی پلاننگ دیکھیے کہ حضرت خالد بن زید نے یہ خط ابو لہلہ کو دیا کہ جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کا سفر کرتے ہوئے راستے میں بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے ہیں۔ ادھر سے ابو لیلہ یثرب سے مکہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور وہ بھی راستے میں مکہ جاتے ہوئے بنو سلیم کے اسی شخص کے پاس کہیں ٹھہرتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تبا اول شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے جو اس نے میرے نام لکھا تھا، وہ خط کہاں ہے؟ میرے اچھے سامعین، ابو لیلہ نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ جادوگر تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بتا رہے ہیں، میں محمد بن عبداللہ بنی ہاشم سے ہوں، لاؤ وہ خط مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے اپنے سامان میں سے نکال کر خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے۔ تبا بادشاہ کے لکھنے کے 1000 سال بعد یہ خط رسول اللہ کو ملا ہے۔ ابو بکر نے وہ خط کھولا اور پڑھ کر سنایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تبا بادشاہ نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں
جو احکام شریعت آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کا دین قبول کیا، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میری خوش بختی ہوگی۔ اگر میں خود آپ سے نہ مل سکوں تو قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا، مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کے فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو آپ کی آمد سے پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں۔ کیسی خوش بختی تھی میرے اچھے سامعین شاہ یمن کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے بھی پہلے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ بہرحال ہم واپس اسی منظر کی طرف آتے ہیں۔ خالد بن زید اسی گھر میں رہتے ہیں جو گھر طبہ بادشاہ نے مختلف علماء کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا پہنچے، قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی۔ 10 دن قبا میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹ میں یثرب کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے تو بنی نجار کی بچیاں خوشی سے کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یثرب میں رہنے والے ہر قبیلے کی یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس قیام کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اور اونٹنی رکتی ہے تو خالد بن زید کے گھر کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کا نام بدل کر مدینۃ النبی، طیبہ اور طابہ رکھ دیا۔ آج کل ہم اسے مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ملیریا بخار عام تھا، یہاں آنے والے اس بخار کی وجہ سے بیمار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اس شہر سے بیماری ختم ہو گئی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا کھانا زید بن ثابت کی والدہ بنا کر لائی ہیں۔ یہ دودھ، گھی اور روٹی سے بنایا گیا کھانا ہے۔ اسے عرب میں سرید کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگ زمین پر سونے کے عادی ہیں۔ اسد بن زرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 پائی لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن زید کے گھر کی نچلی منزل پر رہتے ہیں۔ ایک دن اوپر والی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے۔ اس ڈر سے کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین گیلی نہ ہو جائے، خالد بن زید نے لحاف پانی پر پھینک دیا ہے کہ روئی پانی کو جذب کر لے۔ یوں پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو نہیں پہنچا، لیکن لحاف گیلا ہو گیا ہے۔ سردیوں کی اس رات میں خالد بن زید ساری رات گیلے لحاف میں سوتے رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا لحاف نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بتا دیا جائے کہ خالد بن زید وہی ہیں جن کو تاریخ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتی ہے۔ مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ جگہ پسند کی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اگر امیجن کرنا چاہیں کہ مسجد نبوی کہاں پر ہے، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکی تھی اس جگہ پہ مسجد نبوی اس زمانے میں تعمیر کی گئی۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ ان بچوں نے مسجد کے لیے زمین مفت دینے کی پیشکش کی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منہ مانگی قیمت سے زیادہ رقم دی ہے۔ اس زمین کی قیمت ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی ہے۔ ابتدا میں مسجد نبوی کا کل رقبہ 50 مرلے یعنی 2.5 کنال ہے۔
مہاجرین کی بڑی تعداد مدینہ منورہ آنے سے یہاں رہائش کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہترین حل پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب آنکھوں میں آنسو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں کہ انہیں کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع انصاری کا بھائی بنایا گیا ہے۔ سعد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا ہے، میری آدھی جائیداد آپ کی ہوئی، میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ کی اس سے شادی کرا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے، اللہ کریم آپ کو آپ کے گھر والوں میں آباد رکھے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بہت ہی کم سرمائے سے بازار میں خرید و فروخت کی اور شام تک اپنے لیے کھانے پینے کا سامان خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا یہی معمول رہا۔ عبد الرحمن بن عوف بہت جلد بڑے پیمانے پر تجارت کرنے لگ گئے۔ باقی مہاجرین بھی اپنے لیے روزگار کمانے کے اسباب کرتے رہے۔ مہاجروں کی مہارت دیکھ کر ایک انصاری نے کہا، تم لوگ تو صحرا کی ریت کو سونے میں بدل سکتے ہو۔